بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس رکوع کی پہلی دو آیات جو ہیں ان کا ترجمہ پچھلے ہفتے کیا تھا۔ اب آگے والی آیات کے ساتھ ملا کے ان کا ترجمہ اور پھر ان کے متعلق چند باتیں جو ہیں وہ میں عرض کروں گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کیے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ کی طرف بلانے سے مراد دین کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، خود بھی عمل کرنا، نیکی کرنا اور اچھے کام کرنا اور برائی سے روکنا، اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس ضمن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے بارے میں نے قدر تفصیلاً گفتگو کی تھی۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے، اس طرح بدلہ دے جو بہت اچھا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس آدمی کی تیرے ساتھ دشمنی ہے، تیری اور اس کے درمیان میں عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ ایسا ہو جائے گا جو گویا کہ وہ بہت گہرا دوست ہے۔ یعنی اگر کسی کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں اس پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا۔ تو جب یہ کرو گے تو دشمن دوست ہو جائے گا، جس کے دل میں تمہاری نفرت ہے اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں سے میں نے گزشتہ درس کے اندر ایک دو واقعات عرض کیے تھے کہ دشمن حاضر ہوتے ہیں، بعض لوگ قتل کرنے کی غرض سے، شہید کرنے کی نیت سے آتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کو دیکھ کر وہ جان نثار بن جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے ہلکا بے گوش ہو جاتے ہیں، غلامی کا پٹا دل کے اندر ڈال لیتے ہیں۔ لیکن یہ کام جو ہے، جس طرح زبان سے کہہ دینا آسان ہے، اس طرح کر کے دکھانا اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی آدمی برائی کر رہا ہے، ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، تو اس کے ظلم اور زیادتی کے بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہر ایک کی قسمت میں یہ چیز نہیں ہوتی، یہ ان کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اس کو وہی پاتے ہیں، وہی حاصل کر سکتے ہیں جو بڑے نصیبے والے ہیں، بڑے قسمت والے ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، انہی کو اس بات کی توفیق ملتی ہے۔ آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ بڑا اولو العزم لوگوں کا کام ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ انسان کے اندر کوئی بھلائی پیدا ہو، وہ انسان کو ہر وقت گمراہ کرنے کی اور برائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ہر وقت وسوسہ ڈالنے کی اور
بہکانے کی کوشش کرے گا۔ تو فرمایا کہ اگر اما ینزغنک من الشیطان نزغ، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تیرے دل میں آئے، ینزغنک تیرے دل میں ڈالے شیطان، نزغ کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ تو پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان کے شر سے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان آیات کے ضمن میں گزشتہ جمعہ میں نے گزشتہ جو درس ہوا اس میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر سے ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں چند جملے عرض کیے تھے، میں ان کو ریپیٹ کرتا ہوں، پھر آگے اسی کے متعلق چند احادیث مبارکہ جو ہیں جو مفسرین نے لکھی ہیں ان آیات کے ضمن میں، وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم کو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تمام داعیان حق کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس جنگ میں تم شریک ہو اس کو جیتنے کا گر یہ ہے۔ کیا گر ہے اس کا؟ کہ لوگ تم سے برائی کریں اور تم اس کا بدلہ صرف نیکی سے نہیں بلکہ بہترین نیکی سے دو، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دینا، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کے برابر اس سے بدلہ لے لینا، یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ اگر کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم اس کے برابر اس سے یعنی زیادتی کر سکتے ہو، یعنی اس کا بدلہ صرف لے سکتے ہو، اتنا ہی اس کو سزا دے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر دی اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے جو اس پہ ظلم کیا گیا، تو اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی گئی اس کے ظلم اور زیادتی کے برابر، اس سے بڑھ کر نہیں۔ لیکن فرمایا اس سے بلند مقام کیا ہے؟ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگ تم سے برائی کریں اور تم اس کا بدلہ صرف نیکی سے نہیں بلکہ بہترین نیکی سے دو۔ آگے فرماتے ہیں لوگ تم پر پتھر برسائیں، پتھر کھا کر پتھر نہ مارنا نیکی ہے، لیکن ان پر پھول برسانا یہ تمہارا شیوا ہونا چاہیے، یہ تمہارا طریقہ ہونا چاہیے۔ لوگ تمہیں گالیاں دیں، تم پر جھوٹے بہتان تراشیں، تمہارے خلاف غلط الزامات لگائیں اور پھیلائیں اور تم چپ رہو، یہ بھی قابل تعریف بات ہے۔ لیکن لطف تو تب ہے کہ تم رات کو اٹھ کر سجدے میں سر نیاز رکھ کر ان کی ہدایت پذیری کے لیے دعا مانگو۔ اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے میں نے عرض کیا تھا طائف کا واقعہ، کہ طائف والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے۔ حضور تبلیغ کے لیے گئے، انہوں نے بدتمیزی کی، شہر سے نکال دیا، نوجوان اور باش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جنہوں نے پتھر پھینکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ فرشتے نے آ کے عرض کی حضور اگر حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں اور یہ سب لوگ اس کے درمیان پس جائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا رب ذوالجلال میری قوم کو ہدایت دے۔ ان کی ہدایت کی دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو فرمایا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ مقام جو ہے ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے بلکہ یہ ان کو ملتا ہے جن کو صبر کی دولت دی گئی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ،
اور یہ مقام بڑے نصیبے والوں کو ملتا ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں خاص برکتیں لکھی ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اسی چیز کو بیان کرتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف یمن کا حاکم بنا کے، وہ یوں کہہ لیجئے کہ یمن کا گورنر بنا کر حضور نے بھیجا تھا۔ یمن بھی اسلامی حکومت کے تحت آ گیا تھا، تو وہاں کا حاکم اور گورنر بنا کر حضرت معاذ بن جبل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اور یہ حضور کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ حضرت معاذ غالباً یمن میں ہی تھے جس وقت حضور کا وصال ہو گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخری وصیت اس وقت کی جب میں گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یعنی تم وہاں حاکم اور گورنر بنا کر بھیجے جا رہے ہو، وہاں لوگ تمہارے ماتحت ہوں گے، تم ان پہ حاکم ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان پہ ظلم کرو، زیادتی کرو، ان کو حقیر سمجھو، بلکہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ تم نے پیش آنا ہے۔ تو حکام کو بھی یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، بلکہ ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ جس کا جتنا بلند درجہ اور مرتبہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں اختیار دیا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آسان کام کو اختیار کرتے تھے۔ یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے تو حضور مشقت کے کام، مشقت کی عبادات کیا کرتے تھے، لیکن امت کے لیے ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کی کوشش کی ہے کہ جہاں تک یعنی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اگر کوئی نرمی ہو سکتی ہے تو وہ رعایت امت کو دی جائے۔ بے شمار ایسے کام ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند کے خلاف ان کو اختیار کیا۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح روایات میں آتا ہے 3 دن تک نماز تراویح مسجد میں ادا کی۔ ایک دن حضور تشریف لائے، دیکھا صحابہ کرام مسجد میں نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، حضور نے پڑھنی شروع کی، صحابہ کرام نے پیچھے صفیں باندھ لی۔ اب دوسرے دن انہوں نے باہر جا کے بیان کیا کہ رات حضور تشریف لائے تھے، ہم نے تو باجماعت نماز تراویح ادا کی ہے، اور لوگ جمع ہو گئے۔ پھر حضور تشریف لائے، نماز تراویح میں اور زیادہ لوگ تھے۔ اب انہوں نے جا کے بیان کیا، جن جن کو معلوم ہوا تیسرے دن سب لوگ آ گئے۔ پھر حضور نے آ کے نماز تراویح پڑھائی۔ اب چوتھے دن تک سب لوگوں کو معلوم ہو گیا، مسجد بھر گئی، لیکن حضور تشریف نہیں لائے، گھر میں ہی آپ نے نماز تراویح اپنے حجرہ مبارکہ میں ہی ادا کر لی۔ صبح صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو ساری رات انتظار کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا مجھ سے مخفی نہیں ہے، میں جانتا ہوں پوشیدہ نہیں ہے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پر یہ نماز تراویح فرض نہ کر دیا جائے۔ تو اگر فرض کر دیا جائے گا تو پھر جو نہیں ادا کریں گے وہ سخت گناہگار ہوں گے۔ تو اب امت کی خاطر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مہینہ با جماعت نماز تراویح ادا نہیں کی کہ ان لوگوں کا شوق دیکھتے ہوئے اگر فرض ہو جائے گی تو صحابہ کرام تو عبادت کے بہت حریص تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد نظر تو ہم جیسے سست اور نکمے لوگ تھے جو عبادت میں سستی کرتے ہیں،
اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پیاری ہے، مسواک کو حضور بہت پسند فرماتے، بہت پیاری سنت ہے۔ حضور نے فرمایا اگر امت کے مشقت کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے وضو کے ساتھ مسواک کو لازمی قرار دے دیتا، تو صرف امت پر شفقت کرنے کے لیے۔ اسی طرح عشاء کی نماز فرمایا کہ اگر امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کیا جائے، یعنی رات کے 1/3 3 حصوں میں سے ایک حصہ گزر جائے تو پھر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ تو بہت سے ایسے کام ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر جن میں نرمی اختیار کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہیں جب بھی 2 کاموں میں اختیار دیا گیا تو حضور نے آسان کام کو اختیار کیا بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ اگر وہ گناہ ہوتا تو حضور سب سے زیادہ اسے دور رہنے والے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے حضور نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں اگر کوئی اللہ کی حد کو توڑتا، جب اللہ کی حد توڑی جائے تو اللہ کی حدود توڑی جائیں تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سزا دیتے تھے، یعنی کوئی گناہ کا کام، جس طرح کسی نے شراب پی ہے تو اس پر حد لگائی گئی، کسی نے بدکاری کی ہے اس پر حد لگائی گئی، اسی طرح باقی تو اللہ کی حدوں کو جو توڑتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اپنی ذات کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حضرت علی بن حسین بن علی، حضرت امام زین العابدین، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول اور بے مقصد باتوں اور کاموں کو ترک کر دے، یعنی ایسے کام جن سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی دینی غرض اس سے متعلق نہیں ہے، کوئی دنیاوی اس سے غرض نہیں ہے، فضول کام، تو اس کو ترک کر دے۔ یہ اسلام کے انسان کے اسلام کا حسن ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث پاک مجھے پہنچی ہے کہ انسان اپنے حسن اخلاق سے، یعنی اخلاق کی بلندی کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو نماز میں قیام کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے اجر کو پا لیتا ہے۔ ایک آدمی رات کو کھڑا ہو کر قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، اور ایک آدمی صرف فرائض کو ادا کرتا ہے، وہ یعنی یہ نوافل، یہ نفلی کام نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کی عام ڈیلنگ ہے، پبلک ڈیلنگ ہے، اس میں وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مقام جو ایک آدمی رات کو قیام کر کے دن کو روزہ رکھ کے حاصل کرتا ہے، ایک دوسرا آدمی حسن اخلاق کی وجہ سے اس اجر کو پا لیتا ہے، اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی توفیق دے دونوں چیزیں پائی جائیں تو پھر تو نور علی نور ہو جائے گا کہ رات کو قیام کا بھی موقع ملے اور دن کو روزہ رکھنے کا بھی موقع ملے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق بھی ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہو، تو پھر تو نور علی نور ہو جائے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کیا میں تم کو اس کام کی خبر نہ دوں جس میں نماز اور صدقہ سے بہت زیادہ خیر ہے۔ یعنی نماز اور صدقہ یہ بہت نیکی کے کام ہے۔ یہاں نماز سے مراد نفلی نماز اور صدقہ سے بھی نفلی صدقہ مراد ہوگا، یعنی فرض تو ہر انسان کے لیے فرض ہے، فرض نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی فرض سے آگے پھر فرض نماز کے بعد نفل پڑھتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد نفلی صدقات کرتا ہے،
تو فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کی خبر نہ دوں جس میں نماز اور صدقہ سے بہت زیادہ خیر ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، فرمائیے۔ تو حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا 2 آدمیوں میں صلح کرانا اور تم بغض رکھنے سے اجتناب کرو، یہ نیکیوں کو کاٹ دیتا ہے۔ یعنی دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کا بغض رکھنا، عداوت رکھنا، یہ نیکیوں کو کاٹ دیتا ہے۔ اور 2 آدمیوں میں صلح کرانا، فرمایا یہ نفلی نماز اور نفلی صدقے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک مجھے پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ حسن اخلاق کو مکمل کر دوں۔ حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھیجا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے ظلم اور زیادتی کیا ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اور جب وہ قبضہ اور کنٹرول میں آ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں پر نوازشیں کی، عنایتیں کی ان لوگوں پہ کہ فتح مکہ کا موقع ہے تو وہ سب جو تھے، یہ غالباً میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ وہ سب لوگ جن کی ساری زندگیاں ستاتے ہوئے گزر گئی تھی ان سب کو معاف کر دیا کہ جاؤ، کوئی تم سے گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اور ابو سفیان جو کہ ابو جہل کے مرنے کے بعد قریش مکہ کے سردار تھے، احد میں ابو سفیان کی قیادت میں لشکر آیا، خندق میں ابو سفیان کی قیادت میں کافروں کا لشکر آیا، تو گویا یہ ان کے سرغنہ رہے اس سارے عرصہ میں، ان کے سردار تھے، اور اسلام کے خلاف جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں یہ سپہ سالار تھے۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے لشکر لے کر مکہ شریف کے قریب پہنچے تو ابو سفیان کو بھی خطرہ تھا ہر وقت کہ کہیں مسلمان، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ پہلے معاہدہ ہوا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، کافروں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو حملہ کر دیتے کیونکہ کافروں کی طرف سے معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی طرف پیغام بھیجا، بھائی تمہاری طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو چکی ہے، اب یا تو تم اس کا مداوع کرو یا یہ اعلان کرو کہ یہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ وہ توڑ چکے تھے لیکن زبانی طور پر خود تم اعلان کرو بھائی ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ختم ہو گیا معاہدہ۔ اب خطرہ یہ تھا کہ کسی وقت بھی مسلمان حملہ آور ہو سکتے ہیں، اس وقت حالات ایسے تھے، کافر بہت کمزور ہو چکے تھے اور مسلمان بہت اللہ کے فضل سے مضبوط ہو چکے تھے، تو وہ ان کو خطرہ تھا، ہر وقت ان کو خطرہ رہتا تھا کہیں مسلمان حملہ آور نہ ہو جائے۔ جب حضور کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا، ابو سفیان بھی باہر اسی خطرے کے پیش نظر گھوم رہے تھے، مسلمانوں نے دیکھ لیا، پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اب بھی کوئی شک شبہ رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اب کوئی شک شبہ نہیں رہ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ ان کو ذرا لے کر پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو جائیں، 2 پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ تھا نا، گھاٹی، فرمایا پہاڑی کے اوپر ذرا ان کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور مسلمانوں کو کہا بھئی ایک ایک دستہ یہاں سے گزرے۔ اب 10,000 کا لشکر ہے، ایک ایک دستہ گزر رہا ہے۔ ابو سفیان نے جب یہ لشکر دیکھا 10,000 کا تو انہوں نے تو سوچا کہ یہ لشکر تو مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، آج تو مکہ کا کوئی باشندہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور نے فرمایا کہ امان ہے تمہیں، اور جو بھی تمہارے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اب یہ سب سے بڑے جو دشمن ہیں ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے کہ جو اس کے گھر میں آ جائے گا اس کو امان ہے بھائی، اس کے لیے یعنی کوئی اس سے پکڑ دکڑ نہیں ہوگی۔ پھر جب دیکھا کہ یہ تو ابو سفیان کا گھر، اس میں پورا مکہ شہر تو نہیں آ سکتا، فرمایا جو حرم شریف میں آ جائے اس کے لیے امان ہے، سارا شہر حرم شریف میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ پھر فرمایا کہ جو گھر میں بیٹھ جائے، دروازہ بند کر لے، جو ہتھیار نہیں اٹھائے گا اس کو بھی امان ملے گا۔
تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ تھے۔ تو فرمایا میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے چند ایسی باتیں بتائیں جو میری زندگی میں میرے کام آئیں، اور زیادہ باتیں نہ بتائیں ورنہ میں بھول جاؤں گا۔ یعنی کچھ ایسا ارشاد فرمائیں کہ جو مجھے کام آئے، لیکن زیادہ بھی نہیں، مختصر ارشاد فرمائیں تاکہ وہ میرے کام آ جائے اور میں اس کو بھولوں بھی نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو، غصہ ترک کر دو، کیونکہ غصہ ہی ایسی چیز ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، پھر اس کو اپنے آپ پر اختیار نہیں رہتا اور بہت سے ایسے کام کر جاتا ہے جو نہیں کرنا چاہتا، یا جس پر بعد میں اس کو پشیمانی ہوتی ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ایک شخص نے بار بار عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، حضور نے فرمایا لا تغضب، پھر عرض کیا، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تو وہ چونکہ خاص اس طرح کے شخص ہوں گے جن کے لیے خاص اس چیز کی ضرورت ہوگی، تو بار بار انہوں نے عرض کی کہ حضور کچھ نصیحت فرمایا، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص زور آور نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے۔ عربی میں ہے لیس الشدید بالسرعہ، وہ شخص، یعنی دنیا میں جب دو پہلوانوں کی آپس میں کشتی ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو جو دوسرے کو گرا دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ زور والا ہے، یہ پاور والا ہے، اس نے دوسرے کو گرا دی ہے اور اس کی پشت زمین سے لگا دی ہے۔ تو دنیا والوں کا اصول یہ ہے کہ زور والا وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو گرا دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ دے، پھر کون ہے؟ فرمایا زور آور طاقتور وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہی چیز جو ہے مشکل ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ طاقتور ہے، وہ زور والا ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کی ہم کو خبر دی۔ اس کو یاد رکھا جس نے یاد رکھا، اور اس کو بھول گیا جو بھول گیا۔ اب یہ اور واقعہ ہوگا، بخاری شریف کے اندر جو حدیث پاک ہے اس میں ذکر ہے کہ صبح کی نماز سے لے کر شام کی نماز تک حضور نے بیان فرمایا، درمیان میں زور اور عصر کا جو ہے وقفہ ہوا، زور کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، باقی مسلسل حضور بیان فرماتے رہے اور سب کچھ بیان فرما دیا۔ اور یہ کوئی اور واقعہ، کیونکہ وہ بخاری شریف کی، یہ ترمذی شریف اور دیگر کتب کے حوالے سے یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے، تو یہ الگ واقعہ ہوگا، لیکن اس وقت میں بھی حضور نے سب کچھ بیان کر دیا۔ آگے اسی حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، بنی آدم کو مختلف طبقات میں پیدا کیا گیا ہے، سنو، ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو دیر میں غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو جلد غصہ آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے، اور یہ برابر ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں
جن کو جلد غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یعنی جنہوں نے غصہ یہاں رکھا ہوا ہوتا ہے، ذرا بات ہوئی نہیں، ذرا مزاج کے خلاف کوئی دیکھا نہیں تو غصہ آیا نہیں، اور جب ایک دفعہ آ گیا تو پھر جانے کا نام نہیں لیتا۔ تو یہ مختلف، یعنی انسان کا مزاج جو ہے وہ مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ کوئی ہے کہ فوراً پھڑک اٹھتا ہے اور پھر غصہ جو ہے وہ جانے کا نام نہیں لیتا، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو غصہ آتا بھی جلد ہے اور جلد چلا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا سنو، ان سب میں افضل وہ لوگ ہیں جن کو دیر سے غصہ آئے اور جلد چلا جائے، اور سب سے بدتر وہ ہیں جن کو جلد غصہ آئے اور دیر سے جائے۔ سنو، بے شک غضب، یعنی یہ غصہ جو آتا ہے انسان کو، ابن آدم کے دل میں ایک چنگاری ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ غضبناک شخص کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں؟ بس جس شخص کی یہ کیفیت ہو اس کو چاہیے کہ وہ زمین پر لیٹ جائے۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ لیٹ جائے، یعنی حالت کو بدل لیں۔ بعض روایات میں اس طرح ہے کہ وہ وضو کرے، اس طرح اس کا غصہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو مختلف طریقے اس کے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک غضب یعنی غصہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، اور بے شک شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ صرف پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص غضبناک ہو تو وہ وضو کرے۔ تو اس سے غصہ جو ہے، یعنی یہ جو ہے شیطان کے، جس طرح اس آیت میں ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ شیطان اگر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان انسان کو یعنی اس طرح غصہ دلا کے وہ اس کو گناہ پر اور زیادتی پر اور برائی پر ابھارتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ پہلی ساتھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیے، یعنی خاموشی اختیار کی۔ پھر ان کا غضب جوش میں آیا اور انہوں نے بھی اس کو برا کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اور عرض کیا، حضور اس شخص نے مجھے گالی دی تھی، پہلے تو میں نے اس کو معاف کر دیا اور درگزر کیا، اس وقت آپ بھی تشریف فرما تھے، پھر جب میں اسے بدلہ لینے لگا تو آپ اٹھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تم بدلہ لینے لگے تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ پس اے ابو بکر، میں شیطان کے ہوتے ہوئے وہاں پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تو غصہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسان کو اس بات پہ ابھارتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی شان ہی یہ بیان کیا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ میرے پیاروں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔
پیچھے اس کا حصہ یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف کوشش کرو، جلدی کرو، دوڑو، وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف تم دوڑو، بھاگو، جلدی کرو، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ وہ جو فراخی میں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے دوستوں کی دعوت کی، دوست آئے، بیٹھے ہوئے ہیں حلقہ میں، تو غلام کو حکم دیا کھانا لانے کا۔ غلام ایک بڑا سا برتن اس کے اندر سالن ڈال کے لے کے آیا اور درمیان میں اس کو رکھنے لگا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ کانپ گیا، تو وہ برتن نیچے گرا۔ جب برتن نیچے گرا تو برتن ٹوٹ گیا، سارا سالن بھی ضائع ہو گیا اور اس کے چھینٹے اڑے تو حضرت امام کے کپڑوں پر بھی پڑے، مہمانوں کے کپڑوں پر بھی پڑے۔ تو اب اس ایسی کیفیت میں کوئی بھی انسان ہو، غصہ جو آنا انسان کی ایک فطری سی بات ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی، آپ نے ذرا غصے کے ساتھ اس غلام کی طرف دیکھا، کچھ زبان سے نہیں کہا، صرف ذرا غصے کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا ہی ہے۔ تو اب غلام بھی چونکہ وہ اہل بیت کا تھا، رمز آشنا تھا، جانتا تھا کہ ان کے غصے کو فروغ کرنے کا، دور کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ کچھ کہا نہیں امام نے، صرف غصے سے ذرا دیکھا تو غلام فوراً یہی آیت مبارکہ کا اس کا یہ حصہ پڑتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ اللہ کے پیاروں کی شان یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اللہ کے پیاروں کی شان یہ ہے کہ وہ غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اب تو موقع ہے، دریائے رحمت جوش میں ہے، اس نے آیت کا آگے والا حصہ بھی پڑھ دیا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا، تجھے معاف بھی کیا اور جا تو آزاد ہے۔ اسی وقت اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی یہ شان بیان فرمائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے منع فرمایا۔ بار بار ایک آدمی نے سوال کیا تو بار بار ہی فرمایا کہ غصہ نہ کرو، اور فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے، یا وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس سے گزریں، ایک اس طرف منہ کر لے، دوسرا اس طرف منہ کر لے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ساتھ ابتدا کرے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی اخلاق کی تعلیم دی ہے کہ مسلمان کے اخلاق کس طرح ہونے چاہیے، کہ کسی بات پہ رنجش کا ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اس چیز کو جو زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو اس کی مدت
ہے وہ 3 دن تک ہے، 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور فرمایا ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ حسد کرو اور نہ ناپسندیدگی سے ان سے پیٹھ موڑو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھے، یعنی تعلقات کو چھوڑ دے اور 3 دن سے زیادہ گزر جائے، اس کی یعنی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، یعنی کسی کے متعلق آدمی خواہ مخواہ یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا کرتا ہوگا، یہ ہوگا، یعنی بلا وجہ کسی کے متعلق غلط سوچنا، اس کے متعلق غلط خیال کرنا، تو یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، ایسے کرتا ہوگا، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ تو فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے متعلق تجسس نہ کرو، خواہ مخواہ کسی کے معاملات کی ٹو میں نہ پڑے رہو، اور دنیا میں رغبت نہ کرو اور حسد نہ کرو اور بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال ہر ہفتہ میں 2 بار پیش کیے جاتے ہیں، پیر کو اور جمعرات کو، پھر ہر عبد مومن کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوا اس بندے کے جو اپنے بھائی سے بغض رکھتا ہو، یعنی کسی غیر شرعی کام کی وجہ سے اس سے وہ دشمنی اور ناراضگی رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو رہنے دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ تو یہ وہ احادیث مبارکہ ہے جو ان آیات کے ضمن میں یعنی بیان کی گئی ہیں، کہ جن میں ہمیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دی گئی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن کے اخلاق کس طرح کے ہونے چاہیے، اور یعنی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، ان آیات کی عملی تفسیر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات مبارکہ پر عمل کر کے دکھایا کہ کس طرح مومن کے ایک اخلاق ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دشمن آتے تھے، دوست بن جاتے تھے، جو شہید کرنے کے، قتل کرنے کے ارادے سے آتے تھے وہ محافظ بن جاتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو دیکھ کر۔ غزوہ بدر کے بعد 2 کافر حرم شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ان کی بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک کا نام ہے صفوان اور دوسرے کا نام ہے عمیر۔ صفوان یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہماری بڑی ذلت ہوئی، ہمارے 70 آدمی قتل ہو گئے، 70 گرفتار ہو گئے، ہم تو پورے عرب میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ عمیر کہنے لگے کہ میرے دل کی بھی یہی کیفیت ہے، اور میرا تو بیٹا اس وقت بھی مسلمانوں کی قید میں ہے، میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ میں تلوار زہر کے اندر بجھا کے لے جاؤں اور جا کے موقع پا کے معاذ اللہ اس نے کہا کہ محمد کو قتل کر دوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صفوان نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم پوری قوم کے ہیرو بن جاؤ گے، پورے قریش مکہ کے تم ہیرو ہو گے،
یہ کام وہ ہے، سب لوگ تمہیں سر پہ بٹھائیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر میں پکڑا گیا، قتل کر دیا گیا، صفوان نے کہا میں تم سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ جو میرے بیوی بچے کھائیں گے وہ تیرے بیوی بچے کھائیں گے، جو میرے بیوی بچے پہنیں گے تیرے بیوی بچے وہی کچھ پہنیں گے۔ اگر تم قتل کر دیا گیا تو تمہارے بیوی بچوں کا میں کفیل اور ذمہ دار ہوں، اور اگر تم کامیاب ہو گیا تو پوری قوم کا ہیرو ہوگا۔ اب عمیر تلوار لے کر مکہ شریف سے چلتے ہیں، اور چلتے چلتے مدینہ شریف پہنچتے ہیں۔ مسجد نبوی کے باہر جا کے انہوں نے اونٹ ابھی بٹھایا ہی تھا کہ حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا۔ حضرت عمر فاروق نے آ کے ان کو گردن سے دبوچا اور پکڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر کس طرح ہے؟ کہنے لگے جی میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، تو میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، آپ سے یہ گزارش پیش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مہربانی کریں میرے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ فرمایا یہ تلوار کس لیے لائے ہو؟ کہنے لگے جی تلواروں نے پہلے ہمیں کون سا فائدہ دیا ہے جو اب یہ تلوار کوئی فائدہ پہنچائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر اس وقت کو یاد کرو جب خانہ کعبہ میں تو اور صفوان دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور تمہارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی، کیا بات چیت ہوئی تھی۔ عمیر فوراً سوچ میں پڑ گئے کہ یہ میرے اور صفوان کے درمیان تھی، کوئی تیسرا آدمی تو تھا نہیں وہاں پہ، یہ ان کو کیسے معلوم؟ یہ سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں بیٹھے بیٹھے ان کو کیسے علم ہو گیا؟ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب ایک آدمی قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے اور یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے آیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی معاف فرما رہے ہیں، وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار بن جاتے ہیں۔ تو ایسے بے شمار بیسیوں واقعات ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے آئے ہیں، ان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو دیکھ کر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ دین اسلام جو پھیلا ہے، آج دشمنان اسلام کی طرف سے یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے اسلام کو پھیلایا گیا، حالانکہ تلوار سے کسی کے جسم کو تو زیر کیا جا سکتا ہے، دل کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ دل جو ہے دل وہ اسی وقت کسی کے تابع ہوگا جب اس کی کسی اچھائی کو پسند کرے گا۔ تو تلوار کے ساتھ کسی کو قتل تو کیا جا سکتا ہے، بظاہر اس کو تابع تو کیا جا سکتا ہے، لیکن دل تابع نہیں ہو سکتا۔ دل جو تابع ہوتا ہے وہ کسی کی اچھائی کی وجہ سے، کسی کے اخلاق کی وجہ سے وہ تابع ہوتا ہے۔ تو اسلام جو پھیلا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی وجہ سے پھیلا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے پھیلا ہے، اور اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تلوار تو ان پہ چلائی جاتی تھی جو اسلام کو قبول کرتے تھے، کہ اس وقت اسلام کو قبول کرنا گویا انگارہ جو ہے اپنے ہاتھ پہ رکھنے کے برابر تھا۔ جو اسلام قبول کرتے تھے ان پر تیر برسائے جاتے تھے، ان پر تلواریں چلتی تھیں۔ تو اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اپنی حقانیت کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اخلاق حسنہ کی تعلیم دی۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ پھر یہ ہوگا کہ جس کے اور تیرے درمیان دشمنی ہے
وہ ایسے ہو جائے گا گویا گہرا دوست ہے۔ اور یہ کام چونکہ بہت مشکل ہے، اس لیے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ ہر ایک کے نصیب میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کو یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کو وہی حاصل کر سکتا ہے جس کو صبر کی دولت ملتی ہے۔ صبر کرنے والے ان کو یہ مقام ملتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ بڑے نصیبے والے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، ان کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ تم نیکی کرو، تم بھلائی کرو، کوئی تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے اور تم اس کے ساتھ آگے سے اچھائی کے ساتھ بدلہ دو۔ شیطان تو یہ سکھاتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ جو آدمی تمہیں ایک گالی دیتا ہے تم آگے سے اس کو 10 گالی دو، کوئی تمہاری طرف اینٹ پھینکتا ہے تم آگے سے اس سے 10 پتھر پھینکو۔ شیطان کی تو یہ تلقین ہوتی ہے، تو وہ تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، گالی گلوچ ہو، فساد ہو۔ تو فرمایا کہ اگر شیطان تمہیں گمراہ کرنے کی، تمہارے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے فاستعذ باللہ، تو پشت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے، اور ان اخلاق حسنہ کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔